الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب۔ محترم حاضرین اکرام، بزرگوں، عزیز دوستوں، ابھی جو آیت شریفہ آپ کو سنائی گئی ہیں یہ قرآن پاک کی بالکل ابتدائی آیتوں میں سے ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ اس سے پہلی والی آیت شریفہ میں بتلایا گیا کہ قرآن ڈرنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ پھر ان ڈرنے والوں کی کچھ خاص صفتیں گنائی گئیں۔ ان میں سے پہلی صفت یہ ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہی لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مجھے آج لفظ غیب اور اس کے متعلقات پر کچھ عرض کرنا ہے۔ آئیے پہلے غیب کے معنی کا جائزہ لیتے چلیں۔ غیب کا اطلاق ان باتوں پر ہوتا ہے کہ عقلاً و حسناً جن باتوں پر دلیل قائم کی جا سکتی ہو، جیسے کہ جنت، دوزخ، بعاثی بعد الموت وغیرہ ایمانیات سے متعلق چیزیں ہیں۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی مخلوق سے خالق ہونے کے ناطے اس بات کا مطالعہ کرنا ہے کہ مخلوق اندیکھے بے چوں و چرا اپنے خالق کی باتوں، احکام اور مطالبوں کا سامنے سر جھکا دے، مطالبوں کے سامنے سر جھکا دے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کی قدرت کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اہل دنیا کو جنت کا ایک نظارہ کروا دے یا عذاب جہنم کا بالکل ایک چھوٹا سا نمونہ بتا دے۔ تو پھر کیا مجال کہ دنیا میں کوئی کافر یا کوئی مشرک یا کوئی نافرمان نظر آئے؟ سب کے سب اہل ایمان ہی ہوں گے، مگر اس طرح کا ایمان عند اللہ معتبر نہ ہوگا۔ جیسا کہ جب ہم کتاب اللہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ حقیقت بھی ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ موت کے بعد بندوں پر جب روحانی عالم کھل جاتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں تو یہ آرزو اور حسرت دل میں کرتے ہیں کہ کاش ہم دنیا میں واپس لوٹا دیے جائیں تو نیک اعمال کا ذخیرہ لے کر ہم یہاں آئیں گے، اور پھر وہاں ان تمام حقائق پر یہ لوگ ایمان لائیں گے جن کا انہوں نے دنیا میں انکار کیا تھا۔ تو بارگاہ خداوندی سے ان کے ایمان کو، ان کی آرزوؤں کو، حسرتوں کو دھتکار دیا جائے گا، اور رب جلیل کہہ دے گا کہ نہ تم کو دنیا میں لوٹایا جائے گا اور نہ ہی تمہارا اس وقت کا ایمان قابل قبول ہے۔ محترم سامعین اسلام، ان باتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عقل مندی کا یہی تقاضا ہے کہ غیبی امور پر بے چوں و چرا ایمان لائیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کو یہ سعادت عظمی حاصل ہے کہ وہ غیب کی بات پر یقینی کلی اور ایمانی کامل رکھتے ہیں۔ اسی لیے جب متقیوں کی صفات کا ذکر کیا گیا تو پہلے نمبر پر یہی کہا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے عند اللہ و عند الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ اس حدیث شریفہ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ
کہ ایک بار سفر میں قافلے کے لیے پینے کے پانی کی قلت ہو کر بالکل ہی ختم ہو گیا۔ تلاش کیا تو صرف ایک برتن میں تھوڑا پانی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی انگلیاں ڈال دیں، جن کی برکت سے وہ پانی فوراً فوارے کی طرح جوش مارنے لگا اور تمام کو ان کی جملہ ضروریات کے لیے پورا اور کافی ہو گیا، جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ عجیب ترین ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں کا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے تو حضور الہی میں رہتے ہیں، طاعت خداوندی ان کی زندگی ہے، تو ان کا ایمان عجیب ترین کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایمان عجیب ترین ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے؟ جبکہ تمہارے سامنے وحی کا نزول ہوتا ہے، تمہاری خوبیوں کی تعریف ہو رہی ہے اور تمہاری برائیوں کو برا کہا جا رہا ہے، اب تمہارا ایمان کیسے عجیب ترین ہو گیا؟ یہ فرما کر خود ہی ارشاد فرمانے لگے، ان لوگوں کا ایمان عجیب ترین ہے جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے، تم میرے اصحاب ہو، وہ میرے بھائی۔ اسی طرح کی ایک اور روایت کا جائزہ بھی لیتے چلیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک تابعی قیس ابن حارث رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے، عرض فرمانے لگے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہم دیدار سے محروم۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں تم تو اس شرف سے محروم رہے، تم تو اس شرف سے محروم رہے ہو اور اس سے ایک بڑی نعمت سے نوازے گئے ہو، اس سے ایک بڑی نعمت سے نوازے گئے، وہ یہ کہ تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ایمان لائے ہو، وہ یہ کہ تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ایمان لائے ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک تابعی حاضر ہوئے اور زارو خطار رونے لگے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مبارک ہاتھوں پر بیعت کی ہے، کلام مبارک کو سنا ہے، مگر ہم ان سعادتوں سے محروم ہیں۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تم کو ایک بشارت دیتا ہوں، سن لو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے اس کے لیے خوشحالی ہے، اور جو دیکھے بغیر ایمان لائے اس کو بہت زیادہ خوشحالی ہے، اس کو بہت زیادہ خوشحالی ہے۔ سامعین اکرام، ان احادیث وہ آثار کی روشنی میں ایمان بالغیب کی قدر و اہمیت واضح ہو چکی ہوگی۔ غیب کی اہمیت کی بات آئی تو ایک واقعے کا ذکر کرنا بے جانا ہوگا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ امیر المومنین ہارون رشید کے زمانے کی بات ہے
ایک بار ہارون رشید کی ملکہ زبیدہ خاتون اپنے پائن باغ میں تنہا چہل قدمی میں مصروف تھی۔ باغ کے بیرونی دروازے پر نظر پڑی تو دیکھا کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ریت کے گھر اوندے بنا رہے تھے۔ آپ لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بچے جب ریت کے ڈھیر کو دیکھتے ہیں تو جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے پیر رکھ کر گھروں دے بنا کر ان کو بڑے بڑے بنگلوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ غز بچوں کے لیے یہ ایک دلچسپ قسم کا کھیل ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو اس طرح گھروں دے بناتے دیکھ کر زبیدہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ آگے بڑھی اور حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو اپنی طرف متوجہ کر کے پوچھا، حضرت یہ بچوں کی کیا حرکت ہو رہی ہے آپ سے؟ آپ نے فرمایا، ملکہ جنت کے مکانات تعمیر کر رہا ہوں، جنت کے مکانات تعمیر کر رہا ہوں اور تجارت کا ارادہ ہے۔ یہ سن کر زبیدہ نے عرض کیا، کیا بیچو گے؟ کیا بیچو گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ملکہ، پوچھا ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول دانا نے کہا، تب تو ایک محل کی قیمت 30 درہم ہے۔ پھر کیا تھا، زبیدہ نے 30 درہم فوراً ادا کر دیے اور اپنے لیے جنت کا ایک محل خرید لیا۔ رات کو سوتے وقت ہارون رشید سے ملکہ نے جنت کا محل خریدنے کی ساری کیفیت کہہ سنائی۔ ہارون نے کہا، تم نے 30 درہم بیکار دیے۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی۔ ہارون نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ رات ہارون نے ایک خواب دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہو گئے اور آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک محل پر پڑی جو بہت ہی خوبصورت تھا اور اس پر زبیدہ خاتون لکھا تھا۔ محل کی چوکھٹ پر اپنی ملکہ زبیدہ کا نام لکھا دیکھ کر محل میں داخل ہونے لگے۔ نگران فرشتے نے روک دیا اور کہا کہ جناب، یہ زبیدہ خاتون کا خاص محل ہے، اس پر کسی کا حق نہ چلے گا اور نہ کوئی ان کے سوا اس میں داخل ہو سکے گا۔ یہ سن کر ہارون رشید کو بہت مایوسی ہوئی اور بیدار ہو گئے اور ملکہ سے خواب کی ساری کیفیت کہہ سنائی۔ اب ہارون کو یہ یقین ہو چلا کہ یہ وہی محل ہے جو ملکہ زبیدہ نے بہلول دانا سے خریدا تھا، اللہ کے ولی سے خریدا تھا۔ چنانچہ دوسرے دن صبح ہارون سیدھے بہلول دانا کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ بہلول دانا گھروں دے بنانے میں مشغول تھے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، کیا شغل ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ جنت کے محلات تعمیر کر رہا ہوں۔ ہارون نے جھٹ سے پوچھا، کیا بیچو گے؟ فرمایا ہاں۔ ہارون نے قیمت دریافت کی تو بہلول نے کہا، 30,000 درہم ایک محل کے۔ یہ سن کر ہارون کو غصہ آیا اور کہا، جناب یہ کیسا انصاف ہے؟ کل زبیدہ کو تو آپ نے 30 درہم میں محل دیا، کل زبیدہ کو تو آپ نے 30 درہم میں محل دیا اور مجھے 30,000 درہم بتا رہے ہیں۔ اس پر بہلول دانا نے فرمایا، ہارون تم نے بالکل ٹھیک کہا، بات دراصل یہ ہے کہ زبیدہ نے جو محل خریدا ہے وہ دیکھے بغیر خریدا گیا ہے۔
تم جو خرید رہے ہو محل کا نظارہ کرنے کے بعد، اس لیے تمہارے حق میں قیمت کا اضافہ ہو گیا۔ حاضرین اکرام، اس واقعے سے غیب کی اہمیت، قدر و منزلت کی بات خوب واضح ہو گئی۔ جب غیب کی آگہی ہے تو میں آپ کو ایک مسئلے کی حقیقت سمجھا دینا چاہتا ہوں جو آج ملت اسلامیہ میں نزاع اور اختلاف کا باعث بنا ہوا ہے۔ علم غیب ما سوا اللہ کے کسی کو حاصل ہے یا نہیں؟ خصوصیت کے ساتھ مولا کائنات سرور دین و دنیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم واقف امور غیب تھے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا نازک مقام ہے جہاں اچھوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں تعظیم رسول صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم و توہین رسول صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ کہیں ذرا سی توہین ہو، لاک ایمان ہو، سب بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ آئیے اپنے علم و دانست کے اعتبار سے کچھ عرض کرنے کی صحیح کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امور غیبیہ سے واقف تھے یا نہیں؟ اس پر کچھ عرض کرنے سے پہلے ذرا اس حقائق کو سن لیجئے اور ذہن نشین کر لیجئے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عصائے مبارک سے چند مقامات کا تعین کر کے فرمایا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ، یہاں شیبہ، یہاں امیہ ابن خلف۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس جگہ پر جس کی لاش کی نشاندہی کی تھی، لاشیں برابر انہی جگہوں پر اور مقامات پر پائی گئی، ایک ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہ ہوئی تھی۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سے ہوا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارے پیٹ میں ایک لڑکا ہے، جب وہ پیدا ہو تو میرے پاس لانا۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری قسمت میں یہ کہاں، جبکہ قریش نے عملی زوجیت کو ترک کرنے کی قسم کھائی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو کچھ کہا ہے درست کہا ہے، تم میرے کہنے کے مطابق کرو۔ چند دنوں کے گزرنے کے بعد حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکا تولد ہوا۔ حکم نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق 9 مولود کو بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لایا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کہی، اپنا لعاب دہن بچے کے منہ میں زبان پر رکھا اور فرمایا خلفاء کے باپ کو لے آؤ، یہ بچہ عبداللہ ابن عباس ہے جن کی اولاد میں سینکڑوں خلفاء پیدا ہوئے۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات سے سیرت کی کتابوں میں بھری پڑی ہے۔ اگر کوئی سرے سے اس بات کا انکار کر دے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امور غیبیہ سے واقف نہ تھے تو اس قسم کے واقعات کو پھر
کیا کہا جائے گا؟ آپ حضرات ہی اچھی طرح سوچ سمجھ لیجئے۔ محترم سامعین، بات در اصل یہ ہے کہ بزرگوں نے علم غیب کی تقسیم فرمائی ہے۔ ایک علم غیب ذاتی جسے علم غیب کل بھی کہا جاتا ہے، دوسرا علم غیب عطائی ہے جسے جزئی سے تعبیر کہا گیا ہے۔ اگر اس طرح کی تقسیم کو بے چون و چرا تسلیم کر لیں گے تو پھر اختلاف کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ کتاب و سنت میں جہاں ماں سوا اللہ کو امور غیبی کی تردید کی گئی ہے، وہاں علم ذاتی اور کلی مراد ہے، اور جہاں ثابت کیا گیا ہے کہ وہاں علم غیب عطائی جزئی مراد ہے۔ غرض سامعین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مقربین کو امور غیبیہ سے واقف فرمایا ہے۔ وہ علم غیب عطائی ہے جو حضور علیہ السلام کو بلا شبہ کائنات میں سب سے زیادہ حاصل تھا۔ جب نہ خدا ہی چھپا اور کوئی غیب کیا ان سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا ان پہ کروڑوں درود۔ میرا ناقص خیال ہے کہ آج کے اس دور میں جو باعث بحث ہے وہ صرف لفظی ہو گئی۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کے منکر ہیں وہ ذاتی علم کے منکر ہیں۔ جو لوگ قائل ہیں وہ عطائی کے ہی قائل ہیں۔ غرض نازک مقام ہے، ایمان بچا کر لے جانے والا ہی عند اللہ معتبر ہے۔ خدا ذوالجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور حقائق کو سمجھنے کی توفیق سے مالا مال کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔